قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ واہ چائنا واہ، میں کہتا ہوں کمال کر دکھایا۔ امریکہ جیسی سپر پاور کو ڈھیر کر ہی دیا، دنیا دیکھتی رہ گئی۔ اسرائیل کے تمام حربے فیل، یہودی لابی پاکستان چین کے پاؤں پڑ ہی گئی۔ امریکہ نے بڑا یو ٹرن لے لیا۔ پاکستان کی قیادت خفیہ اداروں کی حکمت عملی نے کام کر دکھایا۔ مودی پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو کر رہ گیا۔ پوری دنیا میں چین اور پاکستان نے مل کر انڈیا کو تنہا کر دیا۔ پاکستان ایشین ٹائیگر بن گیا۔ جیت پاکستان کا مقدر بن چکی ہے۔ اب بڑے بڑے فیصلے صرف اور صرف پاکستان کے حق میں ہی آئیں گے، اب چاہے وہ کشمیر ہو یا فلسطین، FATF کا اجلاس ہو یا اقوام متحدہ کا، ہر طرف گونج صرف پاکستان کی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیوں امریکہ نے اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے رخ پاکستان کی طرف کر لیا ہے۔ مجھے آج بھی نعمت اللہ شاہ ولی کی وہ پیش گوئی یاد آ رہی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آنے والے وقت میں پوری دنیا کے فیصلوں میں پاکستان کی ہاں پر ہاں ہوگی اور پاکستان کی نہ میں پوری دنیا کی نہ ہوگی۔ کیسے اب امریکہ کشمیر کا فیصلہ بھی پاکستان کے حق میں کرنے جا رہا ہے۔ مودی کو ہندوتوا کی سوچ نے کہیں کا نہ چھوڑا۔ کیا اب بھارتی مسلمانوں سمیت کشمیری مسلمانوں کی تقدیر بھی بدلنے جا رہی ہے؟ آخر امریکہ کا گیم چینجر منصوبہ کیا ہے، جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ مودی کی ہندوتوا سوچ نے بھارت کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ ماضی میں بھارت کے گن گانے والا امریکہ آج پاکستان کے پاؤں پڑ گیا ہے۔ کیا اب پاکستان کی تقدیر بدلنے جا رہی ہے؟ امریکہ کے اس ایک فیصلے کے پیچھے چھپے کون سے محرکات ہیں؟ اس کا پاکستان کو کیا فائدہ پہنچنے والا ہے؟ بڑی حیران کن تفصیلات ہیں جو آج ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ امریکی خفیہ اداروں نے امریکی صدر کو ایسی چونکا دینے والی رپورٹ پیش کر دی ہیں جس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر امریکہ نے جنوبی ایشیا کی طرف اپنا رویہ نہ بدلا تو وہ دن دور نہیں جب چین پاکستان مل کر پوری دنیا پر راج کریں گے۔ جی ہاں، چین ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کے تحت پوری دنیا کی منڈیوں پر قابض ہونے جا رہا ہے، جس میں اس کا ساتھ دینے والا کوئی اور نہیں پاکستان ہی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے پاکستان ہی کیوں؟ اس کی بڑی سادہ سی بات ہے۔ پاکستان کا سی پیک منصوبہ چین کو عالمی منڈیوں تک رسائی کے لیے پاکستان کی گوادر بندرگاہ کی ضرورت ہے، جس سے چین پوری دنیا کو اپنے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے سے منسلک کرے گا۔ یوں سمجھ لیں گوادر پورٹ پاکستان کے لیے ایک سونے کی چڑیا ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دینے والا ہے۔ اب چین کو ٹکر دینے کے لیے امریکہ نے پاکستان کی طرف رخ کر لیا ہے۔ یوں سمجھ لیں امریکہ اب پاکستان کے پاؤں پکڑنے آ رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق چین نے جب سے ایران کو اپنے ساتھ ملانے کا اربوں ڈالر کا پیکیج ترتیب دیا ہے، اس وقت سے امریکہ نے ایشیا میں چین کے بڑھتے اثر و رسوخ کو ختم کرنے کے لیے یو ٹرن لے لیا ہے۔ اب امریکہ اپنے گیم چینجر منصوبے میں پاکستان، نیپال، سری لنکا اور بنگلہ دیش کو شامل کرنے جا رہا ہے۔ امریکہ ان تمام ممالک کی تقدیر کیسے بدلنے لگا ہے، ویڈیو میں آگے چل کر بتاتے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ چین ایران معاشی و سلامتی شراکت دار بن رہے ہیں، جس سے اربوں ڈالر کی چینی سرمایہ کاری کا راستہ ایران میں کھلے گا۔ نیو یارک ٹائمز، جس کے پاس اس معاہدے کی ایک کاپی موجود ہے، نے رپورٹ کیا کہ 25 برسوں میں ایران میں مجموعی طور پر 400 ارب ڈالر کی چینی سرمایہ کاری ہوگی۔ وہ ایران جس کو امریکہ پابندیاں لگا کر پوری دنیا میں تنہا کرنا چاہتا تھا، اب چین اسی ایران کے ذریعے دنیا میں ایک نیا تجارتی راستہ کھولنے جا رہا ہے۔
ایک طرف چین پاکستان کی گوادر بندرگاہ کو استعمال کرے گا اور دوسری طرف ایران کی چابہار بندرگاہ کو بھی اپنے استعمال میں لے آئے گا۔ گیم کو ذرا سمجھیں، یہ وہی چابہار بندرگاہ ہے جسے پہلے امریکہ بھارت کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن چین نے زبردست منصوبے کے تحت ایسا نہ ہونے دیا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ اس معاہدے سے ایرانی حکومت کو تنہا کرنے کے ٹرمپ انتظامیہ کی کوششوں کو ختم کیا جائے گا اور خطے میں چین کی موجودگی کو وسیع پیمانے پر وسعت دی جائے گی۔ امریکی خفیہ اداروں کی رپورٹ میں صدر ٹرمپ کو یہ پلان دیا گیا ہے کہ فوری طور پر چین سے قبل جنوبی ایشیا کے ان اہم ترین ممالک میں اپنی سرمایہ کاری کر دی جائے، اس سے قبل کہ چین ان منڈیوں پر قابض ہو جائے۔ امریکہ نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ایشیا کے 5 اہم ترین ممالک اور وسطی ایشیا کو جوڑنے کا کام خود کرے گا۔ اس منصوبے کے تحت امریکہ اور 5 دیگر وسطی ایشیائی ممالک نے اقتصادی اور تجارتی تعلقات استوار کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کر دیا ہے، جو وسطی ایشیا کو جنوبی ایشیا اور یورپ کی منڈیوں سے جوڑے گا۔ امریکی ادارے کی خفیہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اگر امریکہ بروقت کارروائی کرتے ہوئے ایشیا میں انٹری نہیں کرتا تو چین، ایران، پاکستان مل کر مشترکہ طور پر مواصلات، بندرگاہوں، ریلوے اور سڑکوں کا ایک ایسا نیٹ ورک تیار کر لیں گے جو مشرق وسطیٰ اور یورپ کی منڈیوں تک چین کی رسائی کو بڑھا دے گا۔ واشنگٹن میں موجود سفارتی مبصرین کا کہنا تھا کہ امریکہ اور چین دونوں ہی جنوبی اور وسطی ایشیائی خطوں میں بہت زیادہ معاشی امکانات دیکھتے ہیں اور ان تجارتی راستوں پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آج امریکہ کبھی اپنی طاقت کے بل بوتے پر چین کو دبانے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی بھارت کے ذریعے چین کو عدم استحکام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ واشنگٹن میں ہونے والے ایک حکومتی فورم میں اس بات پر غور کیا گیا کہ اس وقت چین پاکستان کے ساتھ مل کر خطے میں ایک نیا تجارتی زون بنانے کے منصوبوں پر عمل پیرا ہے، جس میں حکومت پاکستان بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ اس امریکی فورم میں اس بات کی طرف نشاندہی کی گئی کہ اگر امریکہ جنوبی اور وسطی ایشیا میں تجارتی تعاون بڑھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو کیا پاکستان چین کو چھوڑ کر امریکہ کا ساتھ دے گا یا نہیں؟ مبصرین کا کہنا تھا چین یا امریکہ کسی ایک کا انتخاب کرنا حکومت پاکستان کے لیے انتہائی مشکل اور کٹھن فیصلہ ہوگا۔ در حقیقت پاکستان اور ایران ہی 2 ایسے ملک ہیں جن کے پاس تجارتی جہاز لنگر انداز کرنے کے لیے بندرگاہیں موجود ہیں، اور اگر امریکہ جنوبی اور وسطی ایشیا کو یورپی منڈیوں کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے تو اس کو ہر حال میں پاکستان کے پاؤں پکڑنے ہوں گے، کیونکہ پاکستان کی سونے کی چڑیا گوادر بندرگاہ کے علاوہ امریکہ ایشیا میں اپنا اثر و رسوخ قائم نہیں کر سکتا۔ امید ہے آپ کو میری یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی کہ کیسے آئندہ آنے والے دنوں میں امریکہ پاکستان کے پاؤں پکڑنے والا ہے، کیسے پاکستان ہی خطے کا چودھری بنے گا۔ یہ بات آپ پر واضح ہو چکی ہوگی کہ اصل گیم معیشت کو قابو کرنا ہے، جو چین اس وقت بڑی تیزی سے پوری دنیا میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے میں لگا ہوا ہے۔ چین اور ایران کے مابین $400 بلین مالیت کی تجارت و سرمایہ کاری کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے لیے بھی بہترین موقع ہے کہ گوادر اور چابہار جڑواں بندرگاہوں کے ذریعے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا دے۔ دنیا میں مثبت تبدیلیوں کے خواہش مند اور خاص طور پر موجودہ عالمی نظام کے فریم ورک کے اندر تبدیلی کے خواہش مند افراد امریکی مغربی بلاک سے بیزار آ چکے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی قیادت میں کام کرنے والا بین الاقوامی مغربی بلاک انسانیت دشمن جنگوں اور دیگر ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت پر عمل کرتے آئے ہیں۔ اس لیے یہ طبقہ اب پر امید نظر آ رہا ہے کہ مغربی بلاک کے مقابلے میں روس اور چین بین الاقوامی تعلقات میں انسان دوست مثبت تبدیلیوں کی راہ ہموار کریں گے۔
اب دوستو وقت بدل رہا ہے، امریکہ کو اپنی پالیسیاں یا تو تبدیل کرنا پڑیں گی یا پھر اپنے اتحادی بھارت کی طرح پوری دنیا میں خود کو تنہا ہوتا دیکھنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے اب امریکہ نے یو ٹرن لیتے ہوئے ایشیا میں نئے دوست تلاش کرنا شروع کر دیے ہیں، اور جن ملکوں کو آج تک اہمیت نہیں دی تھی آج ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کا خواہش مند نظر آ رہا ہے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔